بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ون مین اسلامک ریسرچ ٹی وی۔ ہم ٹاپک کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ان کی شادی جو ہے وہ ہو چکی، اور شادی جو ہونے کے بعد جو ہے نا وداعی، دیکھیے شادی جو میکسیمم اس میں ایج میں بھی اختلاف، الگ الگ روایت ہے، کسی میں تو کچھ اور 15 سال بھی لکھا گیا، لیکن زیادہ تر روایت جو ہے 9 سال میں شادی ہوئی تھی اور 12 سال میں، 3 سال کے بعد 3 سال تک وہ اپنے میکے میں رہیں۔ اس ٹائم میں ہجرت کا موسم آ گیا، ہجرت کا واقعہ ہوا، تو شادی کے بعد جو ہے نا 3 سال حضرت عائشہ اپنے میکے میں ہی رہیں۔ تیسرے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بچوں کو، یعنی حضرت سودا کو لانے کے لیے اپنا آدمی بھیجا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئے تھے، حضرت علی بعد میں بھی پھر گئے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے چلتا رہا ہجرت کا۔ ابھی ہجرت کا وہ فیملی یہاں رہ گئے تھے مکہ میں، تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی بچوں کو لانے کے لیے اپنا آدمی مکہ بھیجا۔ تو کسی کے ساتھ آئیں گے، اس وقت ساتھ آتے تھے، کوئی مرد جو ہے نا حفاظتاً لے کے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں حضرت ام رمان کے ساتھ آئیں۔ تو حضرت عائشہ جب مدینہ آئیں تو اپنے والد کے گھر اتری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھے وہاں گزرے، میں وہاں اتری۔ تو مدینہ کی آب و ہوا جو ہے منافق نہ ہونے سے بیمار، دیکھیں آب و ہوا جب چینج ہوتا ہے نا تو انسان بیمار ہوتا۔ حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئی، اتنا زیادہ بیمار ہوئی کہ ان کے بال وغیرہ جھڑنے لگے۔ جب ٹھیک ہو گئی، اچھی ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی بیوی کو ودا کر کے اپنے گھر لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس مہر میں کچھ تو ہے ہی نہیں ابھی دینے کے لیے، کیونکہ ہجرت کر کے تو آئے ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہوتا تھا ہمیشہ اپنے کھانے پینے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا تھا سامنے اتنے رحم دل تھے، کوئی کچھ بھی آیا اس کو دے دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے پاس جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ دیے اور پاس بھجوا دیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ اور دیکھیے سسٹم کیا رہا، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، پیسے دے رہے ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی ہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، داماد ہیں دے رہے ہیں۔ اب کس کے لیے دے رہے ہیں؟ حضرت اپنی بیٹی کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ سب سچویشنل ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں دو ایکسٹریم رائے اس میں ہم نہ نکالیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی کمانا چاہتے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں ہے، ان کے سسرال والے ہیلپ کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اب یہ سوچ لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نکمے، واقعے میں کچھ کام نہ دین کا، ان سے کو دین کا کام کوئی کرو نہ ان کو دنیا کمانے سے کوئی مطلب ہے، بس کہیں سے ادھر ادھر آ جائے بس۔ تو ایسے لوگوں کو ہیلپ آپ کرو بھی تو وہ سدھرنے والے ہیں ہی نہیں، باقی اللہ چاہے تو کسی کو بھی سدھار دے انشاءاللہ، لیکن انسان کو کہا گیا کہ وہ ارادہ کرے، لیکن وہ اپنے لائف میں چینجز لائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ بھائی سسرال والے بھی اگر ہوں تو آپ، اگر داماد کے پاس پیسے کم ہیں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اگر سسرال کے پاس، یہاں ایک نہ وائس ورثہ، اگر کسی کے سسرال میں بھی کمی ہو، ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہی کرے گا، اس کے داماد اگر ہیں وہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کا، اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا فائدہ نہ اٹھائے، یعنی کہ داماد ریچ ہیں تو بس لوٹتے رہو، اور کئی سسرال والے ریچ ہیں تو داماد انہیں لوٹتا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ضرورت مند ہے، حالانکہ وہ اس لیے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو سسرال کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے عورتوں کا وہ ہو اپنے شوہر کا، وہ اپنے سسرال میں رہ رہی ہو، چاہے داماد کا وہ آس پاس بھی رہ رہا ہو، تو معاملہ تھوڑا سینسیٹیو ہوتا ہے رشتہ، تو اس میں بہت پھونک کے چلنا پڑتا ہے، کئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے جو شادی کا رشتہ ہے
تو اس میں بھی کوئی فرق پڑے گا، کوئی پرابلم ہوگا، تو اس وجہ سے پھونک پھونک کے چلنا بھی پڑتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے کا جہاں پر مدد کا معاملہ ہے تو ایک دوسرے کو مدد کریں، بنا یہ سوچے کہ بھائی یہ سسور ہیں تو میں ان کو کیوں نہ دوں، ان کو کیوں دوں، یہ داماد ہیں تو میں انہیں کیوں دوں، اپنے بچوں کو کیوں نہ دوں۔ تو جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے گی، بیٹا ہو، بیٹی ہو، داماد ہو، سسر، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، ناتی ناتی کوئی بھی ہو، تو ان کے سب کو مدد کی جائے گی۔ اسلام جو ہے یہ ترغیب دیتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ ایسا نہیں ہے جس کے پاس ہے بس ان کی شکل مجھے پسند ہے میں انہیں ہی سب کچھ نوازے جا رہا ہوں، ایسا نہ کریں۔ اس کو پارشلٹی کہتے ہیں۔ پھر سے پارشلٹی اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حضرت عائشہ جب آ گئیں تو ذرا ٹھہر کر پھر یہ بھی سوچ لیجئے آپ لوگ، کیا ہم اپنی نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کچھ بھی کر دیں ہم۔ کیا آج ہم بیوی کو مہر کی رقم ادا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ادا بھی کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرو۔ نہیں بھائی، عورتوں کو سے معافی نہیں ہے۔ آپ یا تو آپ پہلے سے ہی کم مہر والی دینے والی شادی کرو، چاہتے ہیں کہ بھائی میں اتنا دے نہیں پاؤں گا، میرے پاس اتنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اپنا مہر ادا کریں، یا پھر ٹائم پرومس کر لیں کہ آپ انشاءاللہ بھی سے اگر اپنا مہر آپ نے زیادہ وہ کر دیا، طے کر لیا، یا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا سسور کے ساتھ بھائی کہ میں 50% ابھی دوں گا، 50% بعد میں دوں گا، تو یہ آپس میں طے ہونے کی بات۔ اگر وہ ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے، پریفر کریں کہ اسی وقت ادا کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ٹاپک کنٹینیو ہے، کیونکہ چیپٹر لمبا ہو جائے گا، زیادہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے چیپٹر چل رہے ہیں حضرت عائشہ کے لمبے ہوں۔ انشاءاللہ یہ ابھی کنٹینیو رہے گا، اور بھی بہت ساری اس میں انٹرسٹنگ باتیں ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔